بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور بیٹا کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ آج ہم نیا سبق شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے سر سید احمد خان۔ یہ کیا ہے؟ سبق کا نمبر کیا ہے؟ 4۔ تو کیا ہے سبق کا نام؟ سر سید احمد خان ہے۔ اور یہ ویڈیو جماعت 4 یعنی 4th کلاس کے لیے ہے۔ اس میں ہم نیا سبق شروع کر رہے ہیں سر سید احمد خان۔ سر سید احمد خان 17 اکتوبر 1817 عیسوی کو دہلی کے ایک معزز گھرانے میں پیدا ہوئے تھے۔ کب پیدا ہوئے سر سید احمد خان؟ 17 اکتوبر 1817 عیسوی کو دہلی کے ایک معزز یعنی ایک عزت دار گھرانے میں پیدا ہوئے تھے۔ یعنی یہ اکتوبر کا مہینہ ہے اور کل 17 تاریخ ہے، تو کل سر سید احمد خان کا سالگرہ ہے، ٹھیک ہے۔ وہ بچپن سے ہی تندرست اور ذہین تھے۔ یعنی بچپن سے ہی کیسے تھے؟ وہ تندرست یعنی صحت مند اور ذہین یعنی عقل مند تھے۔ ان کے نانا خواجہ فرید الدین نے جب اپنے نواسے کو دیکھا تو بے اختیار کہا، یعنی خود بخود کہہ دیا، یہ تو ہمارے گھر میں جاٹ پیدا ہوا ہے۔ بڑے ہونے پر وہ گورے چٹے، کشیدہ قامت اور ہاتھ پیروں سے مضبوط نکلے۔ کیسا ہے وہ بڑے ہونے کے بعد؟ کیسا ہے وہ بچہ؟ یعنی کہ سر سید احمد خان کیسے دکھیں گے بڑے ہونے کے بعد؟ گورے سے، کشیدہ قامت اور ہاتھ پیروں سے مضبوط نکلے۔ انہوں نے اپنے زمانے میں قابلیت سے فیض حاصل کیا تھا۔ یعنی انہوں نے اپنے زمانے میں کیا کیا؟ ان کی جو قابلیت تھی، ان کے اندر کی جو خوبیاں تھیں، اس سے انہوں نے بہت زیادہ فائدہ حاصل کیا تھا۔ یہ تصویر جو دیکھ رہے ہیں بتا سکتے ہیں یہ کس کی ہے؟ یہ تصویر، ہاں یہ تصویر جو ہے سر سید احمد خان کی ہے، جو 17 اکتوبر 1817 عیسوی کو دہلی کے معزز گھرانے میں، عزت دار گھرانے میں پیدا ہوئے تھے۔ 17 اکتوبر کا دن تھا۔ کون سا دن تھا؟ 17 اکتوبر کا ہی دن تھا۔ اسکول کا حال بچوں سے مکمل بھرا ہوا تھا۔ یعنی ان کی پیدائش کے دن کیا تھا؟ اسکول کا جو حال تھا وہ پورا بچوں سے بھرا ہوا تھا۔ سامنے میز پر ایک تصویر رکھی ہوئی تھی، اس پر کپڑا ڈلا ہوا تھا۔ کیا تھا؟ سامنے میز پر ایک تصویر رکھی ہوئی تھی اور اس پر کپڑا ڈالا ہوا تھا۔ خوب چہل پہل ہو رہی تھی، یعنی بہت سارے لوگ وہاں سے چل پھر رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد صدر صاحب نے کرسی سنبھالی اور جلسے کی کارروائی شروع ہوئی۔ کچھ دیر کے بعد سب کا چہل پہل رک گیا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ صدر صاحب نے کیا کیا؟ کرسی، یعنی صدر صاحب جا کر اپنی کرسی پہ بیٹھ گئے اور جلسے کارروائی شروع ہوئی، یعنی جلسہ شروع ہوا۔ جلسے کا صدر ایک بچہ ہی تھا، یعنی جلسے کا جو بڑا تھا وہ کون تھا؟ ایک بچہ ہی تھا۔ تقریر کرنے والے اور بھی بچے تھے۔ تقریر یعنی اسپیچ دینے والے اور بھی بہت سارے بچے وہاں پر تھے۔ صدر نے کھڑے ہو کر تقریر شروع کی۔ کیا کیا صدر نے؟ یعنی بچے نے کھڑے ہو کر تقریر شروع کی۔ صدر نے کہا، ساتھیوں، ہم جس بچے کے بارے میں آج آپ کو بتا رہے ہیں اس کا نام احمد ہے۔ کیا کہنے لگے صدر اپنے ساتھیوں سے، دوستوں سے؟ جس بچے کے بارے میں آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اس کا نام ہے، اس بچے کا نام ہے احمد۔ وہ 1817 عیسوی میں پیدا ہوا تھا۔ کب پیدا ہوا تھا احمد؟ یہ یعنی کہ سر سید احمد خان کب؟ 1817 عیسوی میں پیدا ہوا تھا۔ حالانکہ وہ اپنے ماں باپ کا لاڈلا تھا، مگر اس لاڑ پیار نے اس کی عادتیں نہیں بگاڑی تھی۔ یعنی کہ احمد اپنے ماں باپ کے لاڈلے بیٹے تھے، لیکن ان کا لاڑ پیار ان کی عادتوں کو نہیں بگاڑا۔ آج کل کے بچے ہم جو دیکھ رہے ہیں تھوڑا سا لاڑ پیار کرتے ہیں تو وہ بگڑ جاتے ہیں، ان کی عادتیں بگڑ جاتی ہیں، لیکن انہوں کا ایسا بالکل نہیں تھا۔ ماں باپ کے لاڑنے ہونے کے باوجود بھی ان کی عادتیں نہیں بگڑی ہوئی تھی۔ احمد ابھی 5 برس کا ہی تھا کہ اس کو پڑھنے کے لیے بٹھا دیا گیا۔ یعنی احمد کی عمر جب 5 سال یعنی 5 ایئرس کی ہی تھی، تبھی انہیں پڑھنے کے لیے بٹھا دیا گیا۔ پڑھانے کا کام خود اس کی ماں کے سپرد تھا۔ یعنی احمد کو پڑھانے کا کام کس کے حوالے تھا؟ کس کی ذمہ داری تھی؟ ہاں احمد کے خود امی کی ہی، یعنی ان کی ماں کی ہی ذمہ داری تھی، سپرد دیا تھا، یعنی انہی کے ذمہ داری بھی تھا، انہی حوالے تھا۔ بچہ تیز اور ذہین تھا۔ احمد کیسے تھے؟ تیز اور ذہین تھے، یعنی بہت زیادہ ہوشیار عقل مند تھے۔ شاہ غلام علی نے اس کو بسم اللہ پڑھائی۔ بسم اللہ کس نے پڑھائی؟ شاہ غلام علی نے ان کو بسم اللہ پڑھانا شروع کیا۔
اور ایک استانی سے ناظرہ قرآن پڑھا، اور ایک استاد نیما سے کیا کیا انہوں نے؟ قرآن پڑھنا سیکھا۔ اس لیے جلد ہی فارسی اور اردو میں چل نکلا۔ جلد ہی کیا کیا انہوں نے؟ فارسی یعنی اردو کی طرح ہی ایک زبان ہے، تو کیا ہے فارسی اور اردو میں بھی یہ بہت زیادہ آگے نکل گئے تھے، یعنی بہت اچھے سے انہیں آتی تھی اردو و فارسی بھی۔ آگے چل کر یہی بچہ بڑا ہو کر اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان بھیجا گیا۔ کیا ہوا؟ آگے چل کر کیا ہوا؟ یہی بچہ جب بڑا ہوا تو اسے اعلیٰ تعلیم کے لیے یعنی اسے ہائر اسٹڈیز کے لیے کہاں بھیجا گیا؟ انگلستان بھیجا گیا۔ اس نے مولوی حمید الدین سے آمد نامہ، خالق باری اور مشہور فارسی کتابوں گلستاں و بوستاں کا سبق لیا۔ کیا کیا انہوں نے؟ مولوی حمید الدین سے آمد نامہ، خالق باری، یہ کتابوں کے نام ہے، اور مشہور فارسی کتابیں جو ہے یعنی فارسی زبان میں، کیونکہ انہیں فارسی بھی آتی تھی اس لیے مشہور فارسی جو کتابیں تھیں گلستاں و بوستاں کا بھی انہوں نے سبق لیا۔ پڑھائی کے بعد جو وقت بچتا وہ کھیل کود میں گزار دیتا تھا، یعنی پڑھائی پوری مکمل کرنے کے بعد جو بھی وقت ان کے پاس بچا رہتا تھا وہ کھیل کود میں کیا کرتے تھے؟ گزار دیا کرتے تھے۔ سید احمد نے اپنے والد سے تیر اندازی سیکھی جو اپنے زمانے کے بڑے تجربے کار تھے۔ تو سید احمد نے کیا کیا؟ اپنے والد یعنی اپنے فادر سے تیر اندازی یعنی تیر لگانا چلانا بھی انہوں نے سیکھا، جو اپنے زمانے کے بہت بڑے تجربے کار تھے۔ کون؟ احمد کے والد یعنی ان کے فادر۔ وہ دل کے نرم اور زبان کے میٹھے تھے۔ کیسے تھے ان کے والد؟ دل کے نرم یعنی سب کے ساتھ ہمدردی سے رہنا، اور سب سے اچھے اخلاق سے یعنی اچھے سے بات کرنے والے تھے۔ ان کی ایمانداری اور ارادے کی مضبوطی انہیں آگے چل کر ان کے مشن میں کامیاب کیا۔ تو کیا ان کی جو ایمانداری تھی اور ان کا جو مضبوط ارادے تھے انہیں آگے چل کر ان کے مشن میں یعنی ان کے مقصد میں کامیاب انہیں کیا۔ چنانچہ ان کے بچپن کا ایک واقعہ ان کی والدہ کے ساتھ رہتے ہوئے پیش آیا، یعنی احمد کا بچپن جب تھا تو ایک واقعہ ان کی والدہ یعنی ان کی امی کے ساتھ رہتے ہوئے جب پیش آیا تھا۔ کیا واقعہ تھا وہ؟ احمد کے والد اکبر بادشاہ کے دربار میں حاضری دیتے اور انعام پاتے تھے۔ کیا تھا؟ احمد کے جو والد تھے وہ کیا کرتے تھے؟ اکبر بادشاہ کے دربار میں، بادشاہ اکبر کے دربار میں جا کر روزانہ حاضری دیتے تھے، یعنی جاتے تھے وہاں پر اور انعام لے کر آتے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ ایک مرتبہ احمد کو بھی دربار میں لے جایا جائے۔ احمد کے والد نے سوچا کہ کیوں نہ احمد کو بھی ایک بار دربار میں یعنی اکبر بادشاہ کے دربار میں لے جایا جائے، ان کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ احمد کو دربار میں صبح سویرے پہنچنا تھا۔ کب پہنچنا تھا احمد کو؟ صبح سویرے پہنچنا تھا، لیکن ان کو دیر ہو گئی۔ لیکن احمد کو پہنچنے میں، بادشاہ اکبر کے دربار میں پہنچنے میں دیر ہو گئی۔ پہنچے تو بادشاہ انعام و اکرام دے کر اٹھ چکے تھے۔ جب وہ دربار میں پہنچے تو اکبر بادشاہ سب کو انعام و اکرام جو تھے ساری چیزیں دے کر وہاں سے وہ اٹھ چکے تھے۔ انہوں نے احمد کو دیکھا تو رک گئے اور اسے قریب بلا کر دیر سے آنے کی وجہ پوچھی۔ جب وہ اٹھ چکے تھے سب کو انعام دے کر تو انہوں نے احمد کو دیکھا تو وہاں رک گئے اور اسے اپنے قریب بلا کر دیر سے آنے کی وجہ پوچھی۔ احمد نے فوراً سچ سچ کہہ دیا۔ احمد نے کیا کیا؟ کوئی بہانہ یا جھوٹ نہیں کہا بلکہ سچ سچ کہہ دیا کہ میں دیر تک سوتا رہا۔ کیا کہا سچ انہوں نے؟ چاہے تو وہ جھوٹ کہہ سکتے تھے لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا بلکہ سچ کیا بتا دیا کہ میں دیر تک سوتا رہا۔ دربار میں سناٹا چھا گیا، یعنی دربار میں ایک دم سے خاموشی چھا گئی کہ اتنا چھوٹا سا بچہ ہے چاہے تو کچھ بہانہ بنا سکتا ہے، لیکن احمد نے ایسا نہیں کیا بلکہ بادشاہ کے سامنے بنا ڈرے سچ کہہ دیا۔ بادشاہ نے کہا تم نے کوئی بہانہ کیوں نہیں بنایا؟ بادشاہ احمد سے کہہ رہے ہیں کہ تم نے کوئی بہانہ کیوں نہیں بنایا؟ احمد نے کہا میری امی کہتی ہیں کہ سچ بولو چاہے جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ احمد کہہ رہے ہیں کہ میری امی کہتی ہے کہ ہمیشہ ہمیں سچ کہنا چاہیے چاہے بھلے ہی اپنی جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ بادشاہ خوش ہو گیا اور اسے بہت سا انعام عطا کیا۔ بادشاہ احمد کی بات سن کر بہت زیادہ خوش ہوئے اور انہیں بہت زیادہ انعام دیا۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہاں تک ہم روکتے ہیں، نیکسٹ ویڈیو میں آگے کا سبق ہم پڑھیں گے۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔